بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تو بہت سی باتیں اس ملاقات کے حوالے سے سامنے آ گئی جو کہ ایوان صدر میں ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی والے اب ایک این آر او کی تلاش میں ہیں عمران خان کے لیے، لیکن وہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس این آر او کی بجائے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ الٹا سائفر کا جو کیس ہے اس میں صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی۔ دوسرا، آج نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے 3 الگ الگ جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں، اور ان کی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تک یہ بات یہ ویلاگ پہنچے اس وقت تک ان کی سماعت کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہو، کیونکہ پرسوں جو ہے وہ نواز شریف کا یہ کل یا پرسوں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ اگر سامنے آ گیا تو پھر اگر عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف سرنڈر کریں عدالت کے سامنے آ کر، تو پھر نواز شریف کا جو پیارا ہے وہ لاہور کی بجائے اسلام آباد پہلے لینڈ کرے گا، اور پھر یہاں سے وہ عدالت میں پیشی کے بعد یا حفاظتی ضمانت لے کر وہ جائیں گے لاہور اور مینار پاکستان میں جلسے سے جا کر جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اچھا، بڑی وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں نون لیگ کو، کہ کیونکہ اب پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے اور دیگر جماعتیں اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں کہ جو ایک ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ ڈیل کس سے ہوئی۔ کوئی کہتا ہے جی نگران حکومت سے ہوئی ہے، نون لیگ کہتے ہیں جی نگران حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ڈیل جن لوگوں سے ہوئی ہے وہ طاقتور لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے بھی سنی ہیں، آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، خفیہ رابطے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوست ممالک بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک رول ہے۔ اور میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق نواز شریف جو کہ سعودی عرب میں ہیں، انہوں نے سعودی عرب میں اعلیٰ سعودی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں جو آئندہ کا ایک سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے بارے میں بڑی زبردست قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں، اور زبردست باتیں اس وجہ سے کہ نواز شریف کو پھر حکومت میں آنا، کتنا عرصہ آنا، اور نواز شریف کے بعد کون ہوگا، مریم ہوگی، شہباز شریف ہوگا، اور نواز شریف کی پالیسی کیا ہوگی ٹو ورڈز امریکہ، ٹو ورڈز سعودی عرب، چین، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں سالس بڑے ہو نا وہ بڑے مضبوط ہیں، تو انہوں نے ایسی سالسی کی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نواز شریف تک جو ہے وہ جس انداز میں پہنچائی گئی، اس کے بعد تو یہ چیزیں طے ہو گئی کہ معاملات جو ہے وہ تقریباً ان کے طے ہیں، اور جو وہ کہیں گے اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کا تو کوئی اس میں گلا شکوہ ان سے تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ بات مانی یا نہیں مانی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ اس وقت نون پیپلز پارٹی کے لیے بن رہی ہے خطرے کا باعث، اور پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے، بلکہ ان کا یہ ایک ہنچ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ چاہتی نہیں تھی کہ نواز شریف واپس آئیں، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف کو، اب ان کو پتا ہے کہ نواز شریف واپس آئے گا تو ووٹ بینک ہے نواز شریف کا، تو نواز شریف جو ہے وہ پنجاب میں سیٹیں اچھی خاصی نکال جائے گا، اور ہمارا جو ایک چانس مار رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ مل کر کسی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، کسی جگہ پہ انتخابی اتحاد کریں، اور ہم جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑیں، اور اگلی حکومت ہم مرکز میں بنا لیں، اور سندھ میں تو ہماری حکومت ہے ہی ہے۔ وہ معاملہ سرے نہیں چڑھا، نواز شریف آ رہے ہیں، ووٹ بینک ساتھ لا رہے ہیں، ایک فقید المثال ان کا استقبال ہوگا، ان کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے، ترانے بھی، اور پھر واٹس ایپ گروپس بھی، اور پھر لوگوں کو کیسے لانا، مینج کرنا، 10 لاکھ سے زیادہ کا ٹارگٹ مینار پاکستان پہ، کیونکہ یہ جو جلسہ ہے 21 کا وہ بڑا میٹر کرے گا اس سارے معاملے کے اوپر نون لیگ کی، تو وہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہی پریشانی والی بات ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ ان کا جو اپنا پیپلز پارٹی کا ایک ہے کہ ہماری تو بات اب نہیں، وہ دال نہیں گلے گی، تو کیونکہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے،
آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، بلاول بھٹو زرداری بات کرے یا آصف زرداری بات کرے، وہ شہباز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کے اندر لچک ہے، یہ شہباز شریف کے اندر، تو وہ ہماری بات مان لے گا۔ جبکہ نواز شریف جب آ جائے گا تو نواز شریف کے ساتھ بات چیت کرنا شہباز شریف کے مقابلے میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ نواز شریف بولتا کم، میں سوچتا رہتا ہے، باتیں سنتا رہتا ہے، لیکن وہ جب فیصلہ کرتا ہے نا، وہ بڑا کنا آدمی ہے، تو وہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ پھر بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس وجہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہی چیز پسند نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے آہستہ پہلے کہا کہ سمجھوتے کے تحت آ رہے ہیں، پھر وہ سعید گڑھی سے کلوایا گیا کہ ڈیل ہے، پھر وہ فیصل کنڈی سے کروایا گیا کہ جناب باقاعدہ معاہدہ کر کے آ رہے ہیں، اور شریف فیملی معاہدے کرنے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں بڑی جناب وہ ماہر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوئیں وہ سامنے آ گئی، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، کیونکہ ان کی جو دال گلنے والی تھی وہ گلی نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیکھا جانا، اس کو غور و خوض کرنا، اس کے معاملات کو سمجھنا، اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ جو ہے وہ بہت مشکل ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بڑے بنیادی نوعیت کے جو ہے وہ فیصلے آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے کیے ہیں۔ وہ ایسے فیصلے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ دور رس اثرات جو ہے وہ ہوں گے،